الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پارہ نمبر 22 کا خلاصہ پیش خدمت ہے اور اس کی پہلی آیت ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کو خطاب کیا ہے اور فرمایا کہ تم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، ہم اسے ڈبل اجر عطا کریں گے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے اور غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، جس میں پورے جزیرۃ العرب کی فوجیں اکٹھی ہو گئیں اور مسلمانوں کے خلاف مدینہ کا محاصرہ کر لیا، خندقیں کھودی جا چکی تھیں، اور بیک پر ایک قبیلہ بنو قریظہ یہودیوں کا بھی تھا جس کے ساتھ مسلمانوں کا ایک ایگریمنٹ تھا۔ تو اس صورت کے اندر غزوہ احزاب کے جس کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر 12,000 کی تعداد میں یہ مشرکین اور یہودی اور جزیرۃ العرب کے سب لوگ آئے مسلمانوں کے خلاف، اور ان کو شکست ہوئی، اور مسلمانوں کی تعداد اس میں جو ہے 3 یا 4,000 ساری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پورا 1 مہینہ اپنے مسلمانوں کو آزمایا اور اس کے بعد شکست ہوئی۔ یہ ساری جو احزاب تھی، یہ ساری جو مشرکین جزیرۃ العرب کی فوجیں تھیں، یہ شکست کھا گئیں۔ صرف اللہ نے اپنے ایک لشکر کو حکم دیا، اور وہ کیا ہے کہ وہ ٹھنڈی یخ بستہ ہوا تھی جس نے ان ساروں کے خیمے اکھاڑ دیے اور یہ اپنے گھروں کو چلے گئے، اور اس کے اوپر تبصرہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر غزوہ بنی قریظہ بھی ہے جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس کے ساتھ بھی غزوہ جو ہے یہ جنگ لڑی گئی۔ اور دیکھیے کہ اس غزوہ خندق اور غزوہ بنی قریظہ کے اندر جو کردار ایک نو مسلم نے ادا کیا ہے، وہ کمال ہے کہ اس نے جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا، اور ان کا نام ہے ابو نعیم۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ بتائیے میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحرب خدع، کہ جنگ چلاکی کا نام ہے۔ وہ یہودیوں کو بھی جا کے اس نے کوئی بات کی، اور اپنے وہ بنو حوازن سے جو قبیلہ آیا ہوا تھا، جنگ کر رہا تھا، ان کا سرداروں میں سے وہ تھا، اس نے ان کو بھی، تو دونوں کو جو ہے بدظن کر دیا ایک دوسرے سے، اس کی وجہ سے پوری جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ تو اصل مسلمان کا یہ کردار ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنا جو اس کا پلڑا ہوتا ہے وہ مسلمانوں کی امت اسلامیہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک پہلا جو اس کے اندر موضوع ہے وہ ہے پردے کے احکام کی ابتدا اسی صورت سے ہوئی ہے، اور اس کے بعد مکمل ان کی تکمیل ہوئی ہے سورہ نور میں جا کر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات زوجات کو مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، کیا ہے کہ جب کوئی تم سے بات کرے تو دبی زبان سے بات نہ کرو، اور وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے، کوئی لالچ ہے، اس کے دل میں کوئی اور غلط تصور جا سکتا ہے، تم جب بات کرو تو صاف صاف سیدھی سیدھی بات کرو۔ اور یہ حکم دیا کہ گھروں کے اندر وقار سے رہو، اور جاہلیت جیسے جو فیشن ہے وہ نہ کیا کرو، نماز قائم کرو۔ تو یہ بات کی گئی۔ اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ اس میں ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور انہوں نے حضرت زینب بنت جحش کو طلاق دے دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ہم نے آپ کا نکاح اسی خاتون کے ساتھ کیا تھا تاکہ لوگوں کے آئندہ یہ معاملہ کلیئر ہو جائے کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ اصلی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کی متعلقہ سے جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل یہ عمل درآمد کر کے دکھایا تاکہ کسی کے دل میں کوئی خلش نہ رہے۔ پھر اس میں مسئلہ ختم نبوت جو ہے اس کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ تو تم میں سے کسی مرد کے والد ہی نہیں ہیں، باپ ہی نہیں ہے، تو زید کہاں سے بیٹا ہو گیا؟ تو باپ بیٹا وہی ہوتا ہے جو صلبی بیٹا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پردہ، اس کے بارے میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ بتائی گئی ہے کہ پردہ کرنے سے، یعنی کہا گیا کہ وہ ایک شرافت کی علامت ہے۔ پردے کرنے والی خاتون ہمیشہ جو ہے وہ شریف سمجھی جاتی ہے، اور ابتدا یوں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو یہ کہا کہ وہ نبی کے گھروں میں اجازت لے کر آیا کریں۔ پہلے ایسے ہی آ جایا کرتے تھے، اندر گھر جا کے پوچھتے تھے کہ اچھا فلاں کدھر ہے صاحب خانہ۔ تو پھر اس کے بعد یہ تمہیدی پردے کے احکام ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے باقی تفصیلات جو ہیں وہ سورہ نور میں ہیں۔ یہاں یہ خطاب کیا گیا کہ جو نبی کی بیٹیاں ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، اور نساء المؤمنین ہیں، مومنین کی بیگمات ہیں، وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جو بات پہلے ہوئی کہ پردہ شرافت کی علامت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، یہ اس طرح ہے کہ اس سے پہچان ہوتی ہے کہ کون شریف عورت ہے اور کون غیر شریف ہے۔ تو اس کے بعد سورہ سبا شروع ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 3 موضوعات کو ڈسکس کیا ہے، دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مکے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، طنز کرتے تھے، بےہودہ الزامات لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ان کے جوابات دیے ہیں اور ان کا رد پیش کیا۔ پھر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کو، باپ بیٹے کو، ان کا قصہ ذکر کیا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت داؤد جو ہیں وہ ایک عام نوجوان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حد تک پہنچایا کہ وہ بادشاہ بن گئے، اور پھر ان کا تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ اتنا وسیع جو ان کا علاقہ تھا وہ کیا تھا؟ خلیج عقبہ سے دریائے فرات کے تک جو ہے ان کی یہ اسٹیٹ تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی جو علم اور حکمت دی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی دی، اور ان حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا گیا کہ وہ جدھر حکم کرتے تھے ہوائیں ادھر چلتی تھیں، اور ان کے حکم سے جو ہیں وہ تانبے کے چشمے ابلتے تھے، اور جن ان کے ماتحت تھے۔ اور اس طرح جو ہے پھر ایک اور بات کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ سبا کا جو مسکن ہے، جو اس کا علاقہ تھا، اس کے قصر اور محل تھا، وہ بتایا گیا ہے کہ اس میں نشانی ہے۔ کیا ہے نشانی؟ کہ سیلاب عارم، وہاں ایک سیلاب آیا تھا جس سے بڑے بڑے بند ٹوٹ گئے، اور وہ سے پھر وہ علاقہ جو بڑا زرخیز تھا بالکل چٹیل میدان ہو گیا، صحرا بن گیا، اس میں صرف چند کچھ بیری کے درخت رہ گئے، کچھ نہیں رہا۔ تو اس کے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاطر ہے، اور سورہ فاطر جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں سب جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ ہے کہ جس نے فرشتوں کو کیا ہے؟ پیغام رسا بنایا ہے ان کو، اور ان کے فرشتوں کے 2 4 اور اس سے بھی زیادہ پروں والے فرشتے بنائے اس نے۔ تو یہاں اس کے اندر بھی دلائل ہیں توحید کے جو دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اس کے سارے میں بتایا ہے کہ دیکھو یہ زراعت اور یہ پودے اور یہ باغات سب کیا ہیں؟ کون اگاتا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ابتدا میں ہی اپنے نبی کو کہا ہے
کہ آپ یہ اگر ایمان نہیں لاتے، یہ سارے معجزات آپ دکھا رہے ہیں، یہ سارے قرآن جو آپ نے ان کے سامنے پیش کیا ہے، یہ پڑھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے، تو آپ اپنی جان کو نہ بھلائیں۔ آپ کا کام ہے ان تک یہ پیغام پہنچانا، ہدایت حاصل کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ اور اس کے بعد ایک یہ بات کی گئی ہے، اور وہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو فوری نہیں پکڑ لیتا جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو پھر یہ نظام نہیں چل سکتا، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے۔ اگر فوراً ہی وہ پکڑ لے تو یہاں تو زمین پر کوئی جاندار جو ہے وہ زندہ ہی نہ رہے۔ یہ سورہ جو ہے وہ فاطر ہے، اور فاطر کہتے ہیں وہ جو پیدا کرتا ہے اور پہلے اس کی کوئی مثال نہ ہو۔ اور ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس دو بدو لڑتے ہوا، ایک نے کہا کہ انا الذی فطرت هذه البئر، میں وہ ہوں جس نے یہ کنواں جو ہے وہ کھودا ہے، یعنی دوسرے نے کہا کہ انا الذی حفرت هذه البئر، میں ہوں جس نے یہ کنواں جو ہے کھود کے مکمل کر دیا ہے۔ تو پہلا بدو جو تھا وہ یہ کہنے والا تھا کہ اصل میں ابتدا ہی میں نے کی تھی، یہاں تو کنواں تھا ہی نہیں، کہیں اس نے آدھا کھودا تھا پھر چھوڑ دیا چلا گیا۔ دوسرا ایک بدو آیا، اس نے اس کو کھود کے نیچے سے پانی نکال لیا۔ اب دونوں کو جھگڑا ہوا، حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ پہلا جو بدو ہے وہ کہہ رہا تھا فاطر کا لفظ استعمال کر رہا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ حافر کا لفظ استعمال کر رہا تھا، حفرتو۔ تو فاطر کا اس دن حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مجھے آج سمجھ آئی کہ فاطر کا کیا معنی ہے، فاطر السماوات والارض کا کیا معنی ہے، کہ کسی چیز کا وہ پیدا کرنے والا، ابتدا کرنے والا، پہلے اس کی کوئی مثال ہی نہ ہو، اس کو فاطر کہا جاتا ہے۔ اس لیے وہ کہنے لگے تمہارا جھگڑا اپنی جگہ، لیکن مجھے آج فاطر کا معنی سمجھ آیا، کیونکہ بدو خالص عربی زبان بولتے تھے تو اس نے فاطر کہا پہلے نہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے سورہ یاسین جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور سورہ یاسین جو ہے اس کی پہلی آیات یہ ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ یا سید کے معنی میں ہے، اے سردار، اس معنی میں بھی ہے، اور آپ کا نام بھی ہے، مختلف اختلاف ہے مفسرین کے درمیان۔ اور اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی کس کی؟ قرآن حکیم کی، جو حکمتوں والا ہے۔ انک لمن المرسلین، کس بات کہ آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں، یہ قسم، اور یہ جواب قسم، انکا یہ جواب قسم ہے۔ اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاسین جو ہے وہ قلب القرآن ہے، لکل شیء قلب، ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے، اور قلب القرآن یاسین، اور قرآن کا دل جو ہے یہ یاسین ہے، اور یہ 5 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ جو جس طرح سورہ فاتحہ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ قرآن ام الکتاب ہے، اسی طرح سورہ یاسین جو ہے یہ قلب القرآن ہے۔ تو جو شخص اس کو سمجھ کے اور اس کو پڑھ لیتا ہے اور اس کی تلاوت سیکھ لیتا ہے تو گویا کہ اس نے اصل قرآن کا جو دل ہے اس کو سمجھ لیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنی شانوں والی صورت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب محاصرہ کر رکھا تھا، 40 نوجوانوں نے، بڑے ماہر تھے وہ جنگ کے، ابو جہل ان کا کمانڈنگ کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ آج ہم سے بچ کے نہیں جا سکتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی صورت یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین پڑھتے ہوئے ان کے اندر سے، ان کے سامنے سے نکل کے چلے گئے، اور ابو جہل کو پتہ ہی نہ چلا، 40 لوگوں کو پتہ نہ چلا۔ تو یہ ہجرت کے وقت آپ نے اسی صورت کی تلاوت کی، اور اس کے اندر جو ہے یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان جو بھی اعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اور ان کے جو بعد میں آثار مرتب ہونے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم ان کو لکھ رہے ہیں، ریکارڈ میں لکھ کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے کہ وہ ریکارڈ والی کتاب کیا ہے، وہ ایک
قیامت کے دن جب وہ کتاب کھلے گی وہ بولے گی۔ اور کیا ہے کہ قیامت کو جب انسان کی پوری زندگی کی فلم چلائی جائے گی تو اس کو کوئی وقت کی محتاج نہیں ہوگی، وہ تو چند سیکنڈ میں انسان اپنی پوری لائف کی فلم جو ہے وہ دیکھ لے گا۔ وہ وہاں کے اصول اور ہیں، تو اس لحاظ سے جتنا انسان کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ اچھے کام کر رہا ہے تب بھی اس کے نتائج حاصل کر لے گا، اور برے کر گیا تو پیچھے جو کچھ اس کی جو ہوتا رہا ہے اس کے اوپر جو ہے اس کا مواخذہ ہوگا۔ انشاءاللہ سورہ یاسین کا آگے جو ہے وہ 23ویں پارے میں باقی تذکرہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔